السلام علیکم دوستوں، میرا نام توصیف حنیف ہے۔ آج ہم پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آج 25 دسمبر 2022 قائد اعظم ڈے ہے، اور پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا کلیدی کردار تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بانی پاکستان تھے۔ پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کرا ہے اور کیا کیا مذاق پاکستانی قوم کا بنا دیا گیا ہے، آج یہی ہمارا زیر بحث موضوع ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر حقیقتاً 2 سے 3 ارب ڈالر کے قریب رہ چکے ہیں۔ بس آفیشلی تو 6 بلین ڈالر مطلب 6 ارب ڈالر بتائے جاتے ہیں، مگر اس میں 3 ارب ڈالر جو ہیں سعودی عرب کے جانب سے امانتاً رکھوائے گئے ہیں کہ ان کو پاکستان استعمال نہیں کر سکتا، صرف دکھاوے کے لیے رکھوائے گئے ہیں۔ تو حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو 2 سے 3 ارب ڈالر رہ جاتے ہیں ہمارے پاس، جو غیر ملکی سے ریزرو یا فارن ریزرو ہمارے پاس ہیں اس وقت۔ بمشکل 1 ہفتے سے 10 دن کی درآمدات یا امپورٹ کے اخراجات ہیں، وہ اس سے زیادہ آپ آگے اخراجات نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں کیا ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعلان کے منتظر ہیں؟ اگر آپ ایسے ہیں تو بہت ہی معصوم دل ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 1971 میں جب پاکستان 2 لاکھ ہو رہا تھا، پاکستان کے ساتھ کچھ لوگوں نے سازش کری جس کے باعث پاکستان 2 لاکھ ہو گیا۔ تو اس سے شکست سے 1 دن پہلے تک حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ ہم مضبوط ہیں، ہمیں کوئی غزل نہیں پہنچا سکتا، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور فلانا ڈمکانا پتہ نہیں کیا کچھ۔ اگلے دن سرنڈر ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا اعلان آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سنائے گی، تو بس اب کیا کہا جائے اس کے علاوہ کہ ہم محض کچھ زیادہ ہی سادہ دل واقف ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو آج کل کہی جا رہی ہے، پاکستان کو کئی طرف سے اندرونی اور بیرونی جارحیت کا سامنا ہے۔ مالی طور پہ پاکستان تقریباً دیوالیہ ہونے کے بالکل کنارے پہنچ چکا ہے۔ اگر حقیقتاً میں آپ کو بیان کر دوں تو وہ شاید مناسب نہیں ہوگا کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کی مالیات کی، تو ہم احتیاطاً یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیوالیہ ہونے کے انتہائی قریب ترین پہنچ چکے ہیں۔ مگر حکومت پاکستان اعلان نہیں کرے گی، آپ کو خود نظر آ رہا ہوگا۔ گیس نہیں ہے ملک کے اندر، بجلی نہیں ہے، توانائی کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ IMF نے جنوری 2023 کے اندر اپنا اجلاس بلا کے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو امداد دینی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے جو اس نے کڑی شرائط عائد کی ہیں، اس میں بجلی، یوٹیلیٹی کے اور ٹیکسوں کے بے باہر اضافے کی اس نے نوید سنا دی ہے۔ پاکستانی حکومت اس پہ اگر عمل کرے گی تو پاکستانی قوم کا ویسے ہی برا حال ہو جائے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سعودی عرب، چائنا، قطر اور دیگر دوست ممالک نے پاکستان کو امداد دینے سے جب تک انکار کر دیا ہے جب تک IMF کی طرف سے کلیئرنس نہیں آتی۔ دنیا بھر سے پاکستان کو انکار ہو گیا۔ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو 7 دن امریکہ میں رکے رہے اپنے ہم منصب سے ملاقات کے لیے، بہت پاپڑ بیلے انہوں نے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز امریکہ کے USA کے جو تھے، ان سے ملاقات کی کوشش کری، بلاول بھٹو نے نہیں ہوئی ملاقات۔ انہوں نے ان سے ملاقات کرنا گوارا ہی نہیں کرا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بلاول بھٹو کا موٹیو یا مقصد جو غیر ملکی امداد حاصل کرنا ہے امریکہ سے، تو انہوں نے اپنے نائبین کو بھیج دیا، اسسٹنٹ بھیج کے ملاقاتیں کروا کے بلاول بھٹو کو ٹرکھا دیا۔ 1 ہفتے تک ہوٹل میں قیام تام، سیر و تفریح اور دیگر اخراجات کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آئے۔ دوسری طرف اندرونی صورتحال ایسی ہے کہ بلوچستان، وزیرستان، کوہاٹ، بنوں اور مختلف علاقوں میں پاکستان کے اوپر اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور سرحد پار سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تحریک طالبان نے جدید ترین ہتھیاروں سے پاکستان کے اوپر حملے کرنا جاری رکھے ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ روزانہ تقریباً ہر دوسرے دن ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں۔ ایک فوجی اہلکار کا شہید ہونا، پولیس اہلکار کا شہید ہونا یا عام شہری کا شہید ہونا انتہائی درجے
افسوسناک بات ہے اور اس کو ہر قیمت پہ روکنا چاہیے. حکمرانوں کو فکر نہیں ہے، سیاستدانوں کو فکر نہیں ہے، کوئی گھڑی بیچنے پہ، کوئی اناروں پہ، کوئی اور دیگر معاملات کے اوپر لگا ہوا ہے. انہی معاملات کو زیر بحث لا رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے ملک کے جو افواج پاکستان کے سپاہی ہیں وہ اپنی جانیں کس طرح شہادت کے رتبے پہ پہنچ کے وطن پہ نچھاور کر رہے ہیں، چاہے وہ فوج کے سپاہی ہوں، چاہے وہ پولیس کے سپاہی ہوں، چاہے وہ عام شہری ہوں. سب کی اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم گراں قدر جانے ہیں اور ان کا ہر قیمت پہ تحفظ ہونا چاہیے، بلکہ ہر انسانی جان کا تحفظ ہونا چاہیے. ایک انسانی جان پوری دنیا کی جانوں کے برابر ہے. یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، سب کے بچے معلومات محلات پاکستان سے باہر موجود ہیں. ان کو کیا فکر ہے؟ امریکہ، دبئی، کینیڈا، سعودی عرب. آپ سمجھتے ہیں حکومت پاکستان خود اعلان کرے گی ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے؟ تو انتہائی یہ سادہ دلی ہے آپ کی. 1971 کے اندر آپ کو یاد دلا دوں، جب ملک 2 لاکھ ہونے والا تھا سازشوں کی وجہ سے، تو سازشوں اور کچھ پاکستان کی اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے، تو ہوا یہ کہ جس دن مطلب اگلے دن سرنڈر ہونا تھا، تو اس سے ایک دن پہلے حکومت پاکستان کے جو نمائندے یا حکمران جو تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور ملک محفوظاتوں میں فلانا ڈمکانا. اگلے دن جا کے آرام سے سرنڈر کرائے. تو یہ صورتحال ہے حکومت پاکستان کی یا حکمرانوں کی. آپ ان کی بات پہ اگر یقین کر رہے ہیں تو بہت ہی سادہ دل ہیں. ملک عملاً تو ڈیفالٹ کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئی ہے. میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ڈیفالٹ تو ہو ہی چکا ہے عملاً دیکھا جائے تو. آپ کے پاس گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ذخائر تیل کے، پیٹرول کے ختم ہو گئے، دفاعی ذخائر آپ کس طرح اپنی تیاری چلائیں گے اور دیگر معاملات کریں گے. 6 ارب ڈالر کے اس وقت ذخائر موجود ہیں آپ کے پاس، غیر ملکی ذخائر، اور اس کے میں بھی 3 ارب سعودی عرب ڈالر کے مطلب سعودی عرب کی طرف سے رکھوائے گئے ہیں آپ کے پاس امانتاً، جن کو آپ خرچ نہیں کر سکتے، اس شرط کے ساتھ سعودی نے رکھوائے. تو بمشکل 2 سے 2.5 ارب روپے، 2.5 ارب ڈالرز آپ کے پاس، مطلب 2.5 ارب ڈالرز کے آپ کے پاس ذخائر موجود ہیں. اور وہ آپ کے نہیں ہفتہ 10 دن سے زیادہ امپورٹ کے بل پورے نہیں کر سکتے. مطلب جو غیر ملکی درآمدات ہیں اس سے خریات کے نہیں آپ کے پاس ہفتہ 10 دن کے ہی خریات بچیں، جو آپ کے طیاروں میں، فوج کے ٹینکوں میں اور دیگر گاڑیوں میں، اور جو سول ادارے ہیں، ملک کی دیگر ضروریات ہیں، شہری ضروریات، ان کے لیے جو ایندھن، تیل، غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی درآمد ہوتی ہے، وہ پاکستان کیسے کرے گا؟ ڈیفالٹ کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ اب سوچنے والی بات ہے. اور سب سے دوسری طرف اہم بات ہے، ملک کے اندر اور باہر سے جارحیت ہو رہی ہے ملک کے خلاف. تحریک طالبان نے پاکستان کے خلاف محاذ کھول دیا ہے. وزیرستان ہو، کوہاٹو، بنو ہو، افغانستان سے ملک علاقے ہوں، سب جگہ تو نہیں، مطلب کافی جگہوں پہ حملے جاری ہیں. اور تحریک طالبان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے، جو جدید ترین اسلحہ ہے، سپر پاور کا اسلحہ. اور پاکستانی جو فوج ہے اس کے جو اہلکار شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، سپاہی شہید ہو رہے ہیں، اور پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں. ان سب کی جانیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں. ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا. سب اپنی گھڑی، توشہ خانے، این آر او اور دیگر معاملات میں لگے ہوئے ہیں. کرسی حاصل کرنے، کرسی بچانے والی مہم چل رہی ہے. پاکستانی فوج کے سپاہیوں، افسران اور پولیس کے سپاہیوں اور افسران کی جانوں کی نذرانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ان کے جانوں کی پرواہ نہیں کی جا رہی. عام شہریوں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی. حکمرانوں کے جو بچے ہیں، ان کے تمام اثاثے زیادہ تر وہ بیرون ملک ہیں. دبئی، سعودی عرب، یو اے ای، کینیڈا، یو کے، فرانس، اٹلی، نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ. ان ممالک میں تقریباً سارے حکمرانوں کے بال بچے اور ان کے کاروبار موجود ہیں. پاکستان جس وقت عملاً طور پر ڈیفالٹ ہو جائے گا اور ان کے پاس لوٹنے کھسوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو یہ فلائٹ پکڑیں گے اور بیرون ملک اپنے اثاثے، اپنے محلات میں جا کر بسیں گے. عام پاکستانیوں کا کیا ہوگا ان کی بلا سے؟
خیر یہ صورتحال ہم پاکستانیوں کو کسی قیمت پہ بھی گوارا نہیں ہوگی، اس لیے پاکستانیوں کو جاگ جانا چاہیے۔ بات ہو رہی تھی تحریک طالبان کی جانب سے پاکستان پہ حملے کی اور بلوچستان کی میں جو جنگجو ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے اداروں پہ حملے کی، تو وہ بھی بڑا سنگین معاملہ تھے اور بہت اندرونی خلفشار پیدا ہو چکا ہے۔ پاکستانی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کرتا، آپ بین الاقوامی میڈیا میں جا کے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ امریکہ اگست کے مہینے کے اندر جب تحریک طالبان کے حوالے کر کے چلا گیا تھا افغانستان، شکست ہی کہہ لیں اس کو، یا عام طور پہ لوگ شکست سمجھتے ہیں، مگر امریکہ باقاعدہ دوحہ قطر میں معاہدہ کر کے طالبان سے اس کے بعد وہاں سے گیا، مگر گیا بڑی جلدی کے اندر ہے۔ اور آپ نے اخبارات میں میڈیا میں خبریں سنی پڑی ہوں گی کہ جس لمحے کابل کے اوپر طالبان نے چڑھائی کری اور امریکی افواج نے سرنڈر کر دیا، سرنڈر کیا کرا تھا، وہ تو معاہدہ پہلے سے ہو چکا تھا، خفیہ معاہدہ تھا، دوحہ قطر میں مذاکرات پہلے سے ہو چکے تھے، پاکستان بھی اس میں شامل رہا تھا۔ تو طالبان نے جب چڑھائی کری اور قبضہ کرا تھا امریکی افواج کے تمام اڈوں پہ اور تمام کابل کی اہم عمارتوں اور دفاعی تنصیبات کے اوپر، تو امریکہ نے اس کو مطلب چوں بھی نہیں کری، اس کی مخالفت کے اندر گولی بھی نہیں چلائی۔ امریکی افواج کثیر تعداد میں موجود تھیں، نہ امریکہ کو طالبان نے کچھ کہا، نہ امریکی افواج کو کچھ کہا، کسی ایک امریکی سپاہی کو ذرا سی بھی گزر نہیں پہنچی اور امریکہ بڑی جلدی کے اندر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ ایک کام کر کے گیا، اپنے سارا دفاعی سامان جو کہ کہا جاتا ہے کہ 85 بلین ڈالرز 85 ارب ڈالرز کی مالیت کا دفاعی جدید سامان، سپر پاور کے استعمال جو دفاعی سامان ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ طالبان کے ہاتھوں لگ گیا ہے۔ اس میں جدید ترین جو توپ خانے، آرٹلری، اسلحہ، جدید ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، نائٹ گوگلز، تھرمل ریڈار گنز اور دیگر جو اسلحہ پاکستان نے سوچا بھی نہیں ہے، جس قسم کا جدید اسلحہ امریکہ استعمال کرتا تھا، وہ سب طالبان کے ہاتھ میں، اور وہ تحریک طالبان والے اب اس کو استعمال پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی جوان، چاہے وہ پولیس کے جوان ہوں یا دیگر اداروں کے جوان ہوں، وہ سٹنگ ڈک کے طور پہ نشانہ بن رہے ہیں۔ جو اسلحہ ان کے پاس موجود ہیں طالبان کے پاس، پاکستان کے پاس، پاکستانی پولیس کے پاس تو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے جو مطلب کئی میل دور سے نشانہ بنا سکتا ہے، ڈرونز ہیں، نائٹ گوگلز اور جدید ترین ریڈارز اور تھرمل گنیں موجود ہیں جو دیکھے بغیر مطلب اندھی گولی کی طرح سفر کرتی ہیں اور ٹارگٹ کر لیتی ہیں۔ تو ہمارے پولیس اہلکار تو ایک طریقے سے ان کے سٹنگ ڈک کی طرح نشانہ بن رہے ہیں، اپنی جانیں کھو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ حکمرانوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ 85 ارب ڈالر کا اسلحہ اور جدید اسلحہ جو سپر پاور امریکہ کے زیر استعمال تھا، وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ وہ استعمال میں آ رہا ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں، میں پاکستان کو افغانستان کی طرف سے بے حد خطرہ ہے۔ افغانستان کی سرحدیں تین اسلامی ممالک سے تقریباً ملتی ہیں۔ ایک آپ کو بتا دوں تاجکستان، ایک ازبکستان اور ایک پاکستان، اور بھی ممالک سے ملتی ہیں، مگر میں نے ان کا تذکرہ ہی کرنا اس وقت فی الحال مناسب سمجھا۔ اور وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر یہ تین اکائیاں جو ہیں تو تینوں مسلم اکائیاں، مگر وہ تینوں نسلی اکائیاں الگ ہیں۔ پاکستان کی طرف سے پشتون ہیں جو افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں، اور وہ افغانستان کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد میں افغان قوم کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف تاجک ہیں جو تاجکستان کے تاجکستان کے اندر ہی ان کی اکثریت ہے، مگر وہ افغانستان کے اندر بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں بستے ہیں۔ تیسری تعداد ازبکستان کے افغانوں کی ہے، جو بیسکلی تو ازبکستان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ افغانستان میں اچھی خاصی معقول تعداد میں موجود ہیں۔ تو یہ نسلی اکائیاں موجود ہیں جو ہیں تو مسلمان، مگر الگ الگ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ادھر استحکام موجود ہوگا اور وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو پھر ہماری خام خیالی ہے۔ وہاں انتشار ہی رہتا ہے زیادہ تر، پاکستان بننے سے لے کے اب تک بھی پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال ہوتی ہی آ رہی ہے اور ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے پشتون جو ہے پاکستان سے کنٹرول ہوتے ہیں، ازبکستان سے ہوتے ہیں، اور تاجکستان کے تاجک افغانی جو ہیں وہ تاجکستان سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ پھر اس میں
جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ بھی بھرپور ان کی معاونت کرتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ اپنا اسلحہ ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا؟ اس کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، تو وہ ایک طریقے سے پاکستان کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے دے کے چلا گیا۔ دوسری طرف ہمارے مالیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہمارے بلاول بھٹو صاحب تھے وزیر خارجہ، امریکہ جا کے بیٹھ کے 7 دن تک کوشش کرتے رہے اپنے ہم منصب سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز امریکہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کوئی گوارا ہی نہیں کرا ان سے ملاقات کرنا، کیونکہ ان کو معلوم ہی تھا کہ بھئی بلاول صاحب پیسے مانگنے آئے جو وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز نے اپنے نائبین کو بھیج کے بلاول صاحب کو ڈرخا دیا، ان سے ملاقاتیں کر دی۔ انہوں نے 7 دنوں تک بھرپور کوشش کری بلاول نے کہ ملاقات ہو جائے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، جو کہ ان کے ہم منصب تھے، مگر بلاول صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے صرف اپنے نائبین کو بھیج کر ان کو ٹرخانے پہ ہی اکتفا کرا۔ بلاول صاحب وہاں اپنے ہوٹل میں قیام تام سیر و تفریح کر کے اپنے عملے سمیت اپنے وقت سمیت واپس آ گئے۔ خرچے ہوئے پاکستانی قوم کے، جو ویسی دیوالیہ ہو رہی ہے، اور زیادہ ان کے خرچے کر کے وہ ناکام ہو گئے، واپس وہ لوٹ آئے۔ یہ ساری صورتحال ہے، مطلب ایک طرف حربی طور پہ پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف مالیاتی طور پہ پاکستان انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان ہم کو بتائے گی کہ دیوالیہ ہو رہا ہے پاکستان، تو عجیب و غریبی توقع ہے پھر یہ۔ 85 ارب ڈالر کے جو ہتھیار ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھرپور تعداد میں اب استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے ہتھیار ہیں کہ پاکستانی پولیس اور سول اداروں تو اس کا تصور بھی نہیں کرا، بلکہ افواج پاکستان کے پاس بھی وہ اس کے مقابلے کے لیے ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں جو ہم اپنے ملک کی افواج کو مناسب تعداد میں سرمایہ مہیا نہیں کر سکتے۔ صورتحال یہی رہی تو ہمارے جنگی جہاز، ہمارے جو ٹینک اور دیگر جہازوں کا ساز و سامان اور حربی ساز و سامان باہر سے آتا ہے، ان کا ایندھن آتا ہے، اس کی رسد بھی ہم کیسے حاصل کر پائیں گے؟ ہفتہ 10 دن کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، سب کے بچے، سب کے سرمایہ، سب کے محلات باہر ہیں، چاہے کسی بھی سیاستدان کا آپ لے لیں، نام ان سب کے بچے اور ان کے سرمایہ محلات ہیں، یا تو کینیڈا کے اندر ہیں، یا امریکہ میں ہیں، یا UK کے اندر ہیں، یا پھر ان کے دبئی کے اندر محلات موجود ہیں۔ اشرافیہ پاکستان کی جو ہے نا، اس کی بات کرو، عام پاکستانی تو بیچارہ وہ بے بس ہو کے پس رہا ہے ان معاملات میں۔ میرا تو خیال ہے کہ ان تمام لوگوں پہ سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دینی چاہیے جن کے بچے باہر ہوں، جن کے جائیدادیں باہر ہوں، یا جن کے اثاثے باہر ہوں، جن کے کم سے کم ان کے بیوی بچے، ان کے بہن بھائی، ان کے زیر نگر جتنے فرسٹ فیملی ممبرز ہیں، وہ پاکستان میں جب تک نہ ہوں ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ جیسے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا یا نقصان ہوگا پاکستان کو، یہ تو باہر چلے جائیں گے فوراً فلائٹ پکڑ کے، جہاں ان کے کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے اور محلات موجود ہیں، ہوگا عام پاکستانی کا نقصان۔ یہ ساری صورتحال انتہائی سنگین ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مداوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سیاستدان نے تو فوج کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ لوگ اپنی فوج کے ہی خلاف باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کچھ لوگ، اور اس میں وہ غلطی ہے اس سیاستدان کی، وہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہے۔ 5th کالم ایک طریقے سے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے نوجوانوں کی شکل میں، جو اپنے ہی فوجی اداروں کے افسران کے خلاف نفرت و بغض رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں 1971 کے اندر جب پاکستانی فوج کے افسران کے خلاف نفرت و بغض پیدا ہوا تھا، ملک 2 لخت ہو چکا تھا، اور اب جب یہ صورتحال اس طرح کی ہو رہی ہے کہ فوج کے ہی افسران کے خلاف لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے نفرت اور بغض پھیلا رہے ہیں، تو اس کا انجام کیا آپ سمجھتے ہیں اچھا ہوگا؟ کرسی کے حصول کے لیے کم سے کم ملک کے سلامتی کو تو بالکل بھی داؤں پر نہیں لگانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ تقریباً ساری سیاستدانوں کے اثاثے اور فرسٹ فیملی ممبرز بچے باہر کے ممالک میں موجود ہیں، تو کچھ سیاستدان ضرور ایسے ہیں جن کے اثاثے فیملی ممبرز ابھی بھی پاکستان میں ہی ہیں اور وہ پاکستان سے مخلص ہیں، تو اس بات کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔